بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بہت سے علاقوں میں آج بھی اس تہذیب یافتہ دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رواج رائج ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک میں شر پسندی کے عناصر کس قدر بڑھ چکے، یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ مسلمانوں کو عتاب کا نشانہ ہندوستان میں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے سے بنایا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی یوں ہی قائم و دائم ہے۔ آئے دن کبھی ٹوپی پہننے کی وجہ سے تو کبھی ہندوؤں کے محلے میں سبزی فروخت کرنے پر یا پھر ہندو قوم پرستی کے نام پر ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو دین کی خاطر تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے قصبوں میں مسلمانوں کی دکانوں کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ہری رام کے نعرے لگوانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، اور کالج یونیورسٹیوں میں مسلم لڑکیوں کے حجاب کرنے پر کیسے کیسے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم آئے دن سنتے ہی رہتے ہیں۔ آئے دن مسلمانوں کو نیچا دکھانے اور ان کو اپنے مذہب سے ہٹانے کے لیے سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ انڈیا کے قصبے میں رونما ہوا۔ اس قصبے میں زیادہ تر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہاں کے لوگ مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتے تھے اور احکام الہی کو آزادانہ طور پر ادا کر رہے تھے۔ چونکہ زیادہ تر مسلمان ہی تھے، اس لیے اب تک کسی بھی ہندو کی ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ بھی بہت عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ بھارت کے کچھ مذہبی انتہا پسندوں نے ایک ایسی ترکیب استعمال کی کہ ان کے شر سے مسلمان بھی بے راہ روی کا شکار ہونے لگے تھے۔ اس بار بھی مسلمان ان کے پروپاگنڈا سے بچ نہ سکے۔ مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی۔ اس علاقے میں ایک جسم فروش ہندو لڑکی آ کر رہنے لگی، اور گھر کی ملکیت بھی اسی کی تھی، اس لیے کوئی بھی اسے محلے سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی ایسی خبیث اور چال باز تھی کہ عین مسجد کے سامنے والا گھر خریدا تھا، جہاں ہر وقت ایک بے ہنگم ڈول اور گانوں کا شور برپا رہتا تھا، تاکہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا کیا جا سکے۔ نمازی جب بھی نماز پڑھنے لگتے تو اس شور کی وجہ سے جماعت کروانے اور کلام پاک پڑھنے میں مشکل پیش آنے لگی تھی۔ اذان کی آواز آتے ہی وہ موسیقی کی آواز بلند کر دیتی۔ کئی بار محلے کے معزز لوگوں نے اس خاتون کے گھر جا کر منع کرنا چاہا، لیکن وہ بے حیا لڑکی بے لباس ہی دروازہ کھول دیتی تھی۔ مسلمان مرد نظریں جھکائے وہاں سے واپس لوٹ آتے تھے، کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا یہ ایک نیا حربہ تھا جسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اکثر مرد جب تہجد کے لیے مسجد کا رخ کرتے تو وہ لڑکی اپنے گھر کا دروازہ پورا کھولے رکھتی اور اپنی اداؤں سے مردوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی تو لوگ استغفار پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے وہاں سے چلے جاتے، تو کبھی کسی کا اسے دیکھ کر ایمان بھی ڈگمگانے لگتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بلا کی حسین تھی، اتنی خوبصورت کہ جس پر نظر ڈال کر نظر ہٹانا مشکل ہو جائے، اور اس پر بیہودہ لباس پہنے اپنے لمبے گھنے کمر تک کھولتے بالوں کو کھلا رکھے وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور آتے جاتے نمازیوں کو سیٹی مار کر اپنی طرف متوجہ کرتی۔ جب وہ اسے بے ساختہ دیکھتے تو وہ آنکھ مار دیتی، کبھی بےہودہ اشارے بازی شروع کر دیتی۔ وہ مسلمانوں کو عبادت سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ عجیب بات جو اس لڑکی میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی مسلمان سے بدکاری کے پیسے نہیں لے رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی تھی، بلکہ پیسے وہ اس لیے نہیں لیتی تھی کہ اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو ورگلانا اور دین سے دور کرنا تھا۔ پہلے پہل تو مولانا صاحب نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے تمام نمازیوں کو بد نظری کے نقصانات کے بارے میں بیان بتلانے شروع کر دیے، تاکہ لوگوں کی توجہ اس لڑکی کی طرف نہ جا سکے۔ لیکن شیطان اپنے وار سے کبھی باز نہیں آتا، اس لیے سب نمازیوں کی نظریں اس لڑکی کی جانب اٹھنے لگی تھیں۔ کئی مردوں کے قدم اب بہکنے لگے تھے۔ وہ لڑکی صرف یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ ادھر عورت دیکھی نہیں اور وہاں اپنے دین اور لوگوں کو بھول کر عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان نوجوان اس کے پاس جاتا تو اس کا چہرہ خوشی کے مارے چہک سا جاتا تھا، اسے اپنے ارادے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے مسلمان مرد اس کے
झांसे में फंसते चले जा रहे थे, क्योंकि वो चालें ही ऐसी चल रही थी जिनसे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आए दिन मौसीकी की महफिलें सजाकर सारी रात मुसलमानों को जगाए रखती। अब तो मस्जिद में भी सन्नाटा होने लगा। बहुत से मुसलमान तहज्जुद के वक्त गैर हाजिर होते। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उस लड़की के वार से बच न सकते। कहते हैं ना, औरतों के मकर फरेब और चालें बड़े से बड़े दानिश्वरों को नाको चने चुभवा देती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला था। दुश्मनों की साजिशें कामयाब होती नजर आ रही थी। मस्जिद के इमाम साहिब और कस्बे के कुछ शरीफ लोग इस सूरत हाल को देखकर बहुत ही परेशान थे। हर मुमकिन कोशिश की गई कि मुसलमानों को इससे रोका जाए, मगर ऐसा ना हो सका। मामला दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा था। इमाम साहिब मुसलमानों की यह हालत देखकर दिल ही दिल में करहने लगे, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता था। कुछ अरसा गुजरने के बाद इस कस्बे में एक बहुत ही खूबसूरत और खुश शक्ल नौजवान रहाइश पजीर हुआ। दिखने में बहुत ही खुश शक्ल और भला मालूम होता था। वो भी बाकी मुसलमानों की तरह 5 वक्त नमाज पढ़ने उसी मस्जिद में आया करता था जिस मस्जिद के सामने उस औरत का घर था। यहाँ आने के बाद उसने वाज़े तौर पर यह बात नोट की कि मुसलमान बहुत कम तादाद में नमाज पढ़ने आते हैं। पहले तो उसने इस बात पर खासी तवज्जो न दी, लेकिन गौर करने पर उसे महसूस हुआ कि मर्दों की बहुत ज़्यादा तादाद मस्जिद के सामने घर में जमा रहती है। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो मर्द जोक दर जोक चले जाते हैं। आखिर एक दिन उसने इस सारी सूरत हाल के बारे में इमाम साहिब से दरियाफ्त किया। इमाम साहिब ठंडी आह भरकर बोले, शायद मुसलमान भटक चुके हैं। उस नौजवान ने कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इमाम साहिब ने उसे सारी तफसील बता दी कि किस तरह इस घर में रहने वाली हिंदू लड़की अपनी मक्कारी और दिलकश अदाओं से मुसलमान मर्दों को अपने झांसे में फंसा रही है। नौजवान ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ और दिल ही दिल में अफसोस करने लगा। उसने इरादा किया कि वो भी वहाँ जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या माजरा है, ऐसा क्या है जो मुसलमान नमाज को छोड़कर उस जानिब जा रहे हैं। एक दिन यूं हुआ कि मस्जिद से वापसी पर उस नौजवान के कदम खुद बाहुद उस घर की जानिब चल पड़े। उसने इरादा किया कि आज हर कीमत पर उस लड़की का घर देख कर ही रहेगा। बड़ी हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलने पर अपने सामने बगैर दुपट्टे के गहरे गले और तंग कमीज़ पहने अपनी खूबसूरत लंबी जुल्फ़ों को खोले एक लड़की को बेतकल्लुफ़ खड़ा देखकर नौजवान की आंखें शर्म से झुक गई। मगर वो लड़की तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी और अंदर आने की दावत दी। वो नौजवान उस लड़की के पीछे चलता हुआ अंदर आ गया। मौसीकी का सामान, घुंघरू, ढोलक, पूजा पाठ का सामान और दीवारों पर आरास्ता फहश तस्वीरें देखकर नौजवान को घबराहट होने लगी। उस लड़की ने हाथ के इशारे से उस नौजवान को सोफे पर बैठने को कहा, फिर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? नौजवान ने कहा, मेरा नाम इब्राहिम है। वो तो पहले ही जान चुकी थी कि ये कोई मुसलमान ही है। फिर उसने अपना तारुफ करवाया और बोली, मेरा नाम राधा है। कुछ देर बैठने के बाद इब्राहिम जाने के लिए खड़ा हुआ तो उसने हाथ पकड़कर कहा, हाँ कुछ देर और रुक जाओ। इब्राहिम ने अपना हाथ झटका और कहा, नहीं बस अब मैं चलता हूँ, और तेज़ी से कदम उठाते हुए घर से बाहर निकल गया। वो उसे जाते हुए देखती रही। उसे पहली ही नज़र में ये नौजवान बहुत ही भला और अच्छा लगा था। अब वो हर रोज़ उस नौजवान का इंतज़ार करने लगी। इब्राहिम ये तो जान गया था कि ये मुसलमानों के लिए सिर्फ दीन को हटाने और अय्याशी के अड्डे के सिवा और कुछ नहीं। वो मुसलमानों को किसी तरीके से उस लड़की से बचाना चाहता था, लेकिन वो खुद भी हर रोज़ वहाँ जाने लगा था। राधा उसके करीब आने की बहुत कोशिश करती, लेकिन इब्राहिम हर दफ़ा खुद को उसके वार से बचा लेता। उसके घर हर रोज़ मौसीकी की महफिल सजती, जिसमें वो खूब तैयार होकर नीम बढ़ना हालत में तमाम मुसलमानों के सामने नाचती गाती। उसने और भी बहुत सी हिंदू लड़कियों को अपने साथ इस काम में शामिल कर लिया, लेकिन खुद राधा की नज़रें सिर्फ इब्राहिम को ढूंढती। उसे उस नौजवान से लगाव हो गया था। जिस रोज़ वो ना आता उस रोज़ वो बेताबी से इंतज़ार करती। राधा किसी तरीके से इब्राहिम को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहती थी। एक रोज़ रक्स की महफिल सजी थी। इब्राहिम भी वहाँ चला आया। राधा ने उसे देखा और हाथ के इशारे से अलग कमरे में बुलाया। वो आज भला की हसीन लग रही थी। कोई भी मर्द उसे छुए बिना नहीं रह सकता था। वो इब्राहिम से कहने लगी, तुम हर रोज़ मेरे पास चले आते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने कभी अपने लिए दिलचस्पी नहीं देखी। लोग मरते हैं मुझ पर, मेरी एक एक अदा पर लाखों नोट निछावर करते हैं, मगर कभी दूसरे मर्दों की तरह तुमने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की।
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ابراہیم کے کندھے پر رکھا اور ابراہیم کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کے اس کے قریب آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو سے ابراہیم کا دل للچا جاتا، اس نے جلدی سے خود کو اس کے چنگل سے آزاد کیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر چونک گئی اور غصے سے بولی، تم مسلمان مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اتنے اچھے اور نیک شریف تم ہو نہیں جتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ جاؤ دیکھو باہر جا کر، ہزاروں میری دید کے طلبگار ہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا کہ میں ان ہزاروں میں سے نہیں ہوں، مجھ پر میرے اللہ کی خاص رحمت ہے، میں تم جیسی عورتوں کے چنگل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت پر رحم آتا ہے۔ کیا ہوا اگر یہ وقتی طور پر بہک گئے ہیں؟ وقت آنے پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ رادھا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس پر تو جیسے بدلے کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ کسی طریقے سے ابراہیم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ ابراہیم وہاں جاتا تو روز تھا، لیکن اس کا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں تھا، وہ کسی خاص ارادے کے تحت وہاں جاتا تھا۔ وہاں بیٹھے مسلمانوں سے کہتا تھا کہ عورت اچھی نہیں ہے، ہمارا ایمان خراب کر رہی ہے۔ اس لڑکی کے ناپاک ارادوں کو ناکام کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر ایسا کیا کرے۔ مسلمان مردوں کی یہ حالت دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن موسیقی کی محفل ختم ہوتے ہی اس نے ابراہیم کو ہاتھ سے پکڑا اور بولی، آج رات کو میرے گھر ضرور آنا، آج ایک بہت بڑی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں تمہاری شرکت بہت ضروری ہے۔ ابراہیم نے آنے سے انکار کر دیا تو وہ بولی، اگر تمہیں اپنے اللہ سے اور اپنے دین سے اتنی ہی محبت ہے تو آج رات تم ضرور آؤ گے۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا اور سارا دن یہ سوچتے ہوئے گزرا کہ آج رات اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی پلاننگ ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ آخر میں کہاں پھنس گیا ہوں، کہیں میں کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ مسجد میں گیا، اس نے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے اللہ سے گر گرا کر دعا مانگی، اپنے اللہ سے مدد طلب کی اور کہا، یا اللہ مجھے عورتوں کے مکر و فریب سے بچانا۔ عورتوں کا مکر و فریب بڑا ہی ظالم ہے، جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، تو ان کافر عورتوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا، مسجد سے نکلا اور اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر آج رات اس نے مجھے اپنے گھر پر کیوں مدعو کیا ہے، پھر اللہ کی محبت کا کہہ کر مجھے آنے پر مجبور بھی کیا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے دروازے تک آ پہنچا۔ دستک دی، وہ جو پہلے ہی اس انتظار میں کھڑی تھی جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلایا۔ وہ نیم برہنہ لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا، پورے کمرے سے مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ گھر کی لائٹیں بند کر کے صرف موم بتی جلائی گئی تھی، کھڑکیاں دروازے بھی بند تھے اور ابراہیم کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج کوئی بھی مرد اس کے وار سے خالی نہ جاتا۔ آج اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ ابراہیم کو اپنے جھانسی میں پھنسا کر پورے محلے میں اسے بدنام کر دے گی، مگر ابراہیم اس کے ارادوں کو بانپ گیا اور دروازے کی جانب بھاگا۔ رادھا اس کے پیچھے بھاگی، بھاگتے ہوئے باہر گلی تک آ گئی، مگر اسے ابراہیم کہیں نظر نہ آیا۔ باہر ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس گھر کی طرف بھاگی، تب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس علاقے میں شیر کہاں سے آ گیا؟ وہ ڈر کر بھاگی، شیر نے اس پر حملہ کر دیا، اسے چیر پھاڑ دیا۔ صبح ہوئی تو سب نے دیکھا اس کی لاش نیم بڑھنا حالت میں عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ وہ شیر نہیں بلکہ شیر کی صورت میں خدا کا فرشتہ تھا جو ابراہیم کی مدد کو آیا تھا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے، مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو جو تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے دین کو مٹانے والا خود نیست و نابود ہو جائے گا۔